علماء کرام، بزرگ حضرات، متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی کے افراد، حیدرآباد این جی او کے اور مختلف مذہبی اور سماجی اداروں کے افراد یہاں تشریف فرما ہیں اور یقیناً تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں ناظم حسین صاحب خدمت میں اس جوان کی کہ جو خدمت مذہب و ملت اور سماجی اور معاشرتی حوالوں سے بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ یقیناً میں بہت پرانا واقف ہوں اس خانوادے سے اور اس نوجوان سے، جب بھی یہاں مجلس پڑھنے آیا تو آگے بڑھ کے استقبال کرنا اور پوچھنا کہ خیر و عافیت۔ مجھے ابھی میجر عبد اللہ صاحب اور سعید زیدی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بتایا گیا کہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس شخص کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس زبان سے ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ اور یقیناً ایسے افراد ہمیشہ یاد رہا کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن یاد وہی رہتے ہیں کہ جو خدمت مذہب و ملت کیا کرتے ہیں۔ ایک جملہ اس شہید کے درجات میں بلندی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جو حضرات سائڈوں میں بیٹھے ہیں، دیوار سے لگے بیٹھے ہیں، وہ خاص غور فرمائیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سے کتنے لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ سوال۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ نماز ان کے پیچھے پڑی تھی مولانا نذیر صاحب، لیکن کسی کو یاد ہے چھوڑ کے چلے جانے والوں کے نام؟ کسی کو یاد نہیں۔ چھوڑ کے جانے والوں کے نام یاد نہیں رہا کرتے۔ جو سفر کو چھوڑ جائیں، جو تحریک کو چھوڑ جائیں، جو کسی بھی مشن کو چھوڑ جائیں، ان کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ لیکن وہ خاتون جس نے صرف ایک رات مہمان رکھا تھا، جب بھی حضرت مسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو دعا کا ذکر ضرور کیا ہے۔ چھوڑ کے جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ جو مشن میں، تحریک میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ لہذا ہم اس شہید کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ جس نے بہت کم عمری میں، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، دو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، گو کے خانوادہ ماشاءاللہ بڑا ہے، عائزہ کربا، لیکن یاد وہی رہتا ہے کہ جو فرش بچھانے سے لے کر اور بڑے بڑے کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے۔ تو اگر دانائی اور عقل یہی ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے، اور اہل بیت کا دین انسانیت کا دین ہے، اہل بیت کا دین فلاح کا دین ہے، لہذا دانا اور عاقل وہ ہے کہ جو خدمت انسانیت کرتا ہوا اس جہاں سے چلا جائے تو وہ ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ بس قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ اور فرمائے گا صاحبان علم کا مجمع ہے، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ پھر دوران علماء تشریف فرمائے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ جب تک آپ اس جملے تک پہنچے گے نہیں، میں دہراتا رہوں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندگی عطا کروں گا نہیں،
ہم مردوں کو زندگی عطا کریں. پوچھئے علماء کرام سے. اللہ وحدہ لا شریک ہے لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جن کا زندہ کرنا اس کا زندہ کرنا ہوگا. وہ حضرات کے جو بڑی مہربانی جداگانہ ہوتا ہے. ہمارا مرنے والا مرتا کبھی ہے ہی نہیں, کبھی نہیں مرتا. یہ تو گولی سے مارا گیا, کلاشنکوف سے مارا گیا, یہ تو منظومن مارا گیا, لیکن ہمارا مرنے والا بستر پہ بھی مر جائے تو شہید ہوتا ہے. اس لیے کہ مستند حدیث ہے, اس حدیث میں کسی کو اختلاف نہیں. شیعہ سنی حضرات نے مستند حدیث حضور کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. اور یہ حدیث مستند ہے. مولانا صاحبان علم تشریف فرمائیں, برادران اہل سنت نے اس حدیث کو 10 طریقوں سے نقل کیا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے, چاہے بستر پہ مر جائے, اور اگر مظلومن مارا جائے تو وہ تو بدرجہ بلند شہید ہے, اس کا درجہ کچھ زیادہ بلند ہے. مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی تھی. نجم صاحب ایک سوال ہے, حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا؟ جہاں تک میں پہنچا سکا. کہیں دکھا دیں آپ, کہیں دکھا دیں میں مذہب چھوڑ دوں, کہیں حدیث دکھا دیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید نہیں. کہیں ذکر نہیں ہے. کل ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونے والی ہے وہاں کراچی میں. مجھے بھی حکم دیا ہے عبدالعزیز صوبائی وزیر صاحب نے کہ وہاں تقریر کرنی ہے آپ کو, تو وہاں یہ جملہ میں دہراؤں گا. اور وہ جملہ کیا, کہیں نہیں ملتا کہ حضور پاک نے یہ فرمایا ہو کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید. پھر دوران دعوت فکر ہے, یہ کہیں نہیں ملتا کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا, کہیں نہیں ملتا. صرف اتنا ملتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جب تک میں یہ پیچھے والوں کو سمجھا نہیں لوں گا یہ دہراتا رہوں گا. حضور فرما رہے ہیں کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید نہیں. فرما کیا رہے ہیں, جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید. میں نے حج کے موقع پہ 10 بستہ سرکار کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار آپ کی وجہ سے تو آپ کی آل سے محبت کریں گے, اگر آپ سے محبت نہیں ہوگی تو آل سے کہاں سے ہوگی؟ تو آپ نے پھر اپنا ذکر کیوں نہیں فرمایا حدیث میں کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید؟ آپ نے صرف آل کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو شاید جواب آئے گا, اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. میری محبت کا دعویٰ کرے گا ہر کلمہ پڑھنے والا. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ کہے گا کہ میں بھی, میرا مرنے والا شہید مرے گا. سرکار نے کلیہ بتا دیا کہ جو میری آل سے محبت کر کے مرے گا وہ شہید کیا ہوگا. بڑی مہربانی. اور ہم اس کی مثال دیتے, یاسر جب شہید ہوئے, میں تو
تو یہاں نہیں تھا، کینیڈا میں تھا، مجھے وہاں اطلاع ملی، یقیناً جب قبر میں اتارا